حیدرآباد کی برستی تیز بارش کسی کے لیے خوشگوار احساس ہے تو کسی کے لیے مصیبت، اور وہیں 21 سال کی معصوم سی صبغہ کے لیے آج کی یہ رات اور اس پر طوفانی بارش ایک خوفناک عذاب تھی۔ دلہن کے روپ میں اوپر سے نیچے تک کسی حسین محفلوں کی رانی کی طرح سجی وہ حیدرآباد کی سڑکوں پر بھاگ رہی تھی۔ آنکھوں سے بہتے آنسو اور لبوں پر ایک ہی فریاد تھی، میرے مولا مجھے بچا لے، میرے اللہ میری مدد کر۔ بہت ہی خوبصورت اور نیلی آنکھوں والی وہ نازک سی صبغہ لگاتار بھاگتی ہوئی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اس وقت کچھ مرد اس کا پیچھا کر رہے تھے، جس میں سے ایک مرد حسام ملک تھا جس سے صبغہ کی شادی ہونے والی تھی۔ 25 سال کا جوان ہٹا کٹا حسام دولہا بنا اس کے پیچھے بھاگتا صبغہ کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ غصے سے چلا رہا تھا، رک جاؤ صبغہ، تم یہ اچھا نہیں کر رہی، آخر کب تک بھاگو گی؟ آج تمہیں مجھ سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا، چاہے طوفان ہی کیوں نہ آ جائے، شادی تو تم سے کر کے ہی رہوں گا۔ صبغہ اس کی دھمکی بھری آواز سن کر اور تیز بھاگنے لگی۔ بھاگتے بھاگتے وہ فٹ برج پر چڑھ گئی جس کے نیچے سے گاڑیاں گزرتی تھیں۔ اس کی سانس پھولنے لگی، اس کی ہمت جواب دینے لگی۔ تبھی تیز تیز سانس لیتی وہ رک کر پلٹی اور اسے دیکھنے لگی۔ اس کے قدم لڑکھڑانے لگے تھے۔ وہ پھر بھاگتی، تبھی دوسری طرف سے سامنے سے آدمی آتے دکھائی دیے۔ وہ دوسری طرف بھاگنے کو ہوئی، لیکن حسام وہاں پہلے ہی آدمیوں کے ساتھ کھڑا اسے شیطان بھری مسکراہٹ سے دیکھ رہا تھا۔ وہ پوری طرح پھنس چکی تھی۔ حسام اب اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ بولا، رک جاؤ، تم مجھ سے بھاگ نہیں سکتی، آخر ایک کمزور تنہا لڑکی کب تک لڑ سکتی ہے؟ لیکن تم سنتی کہاں ہو؟ دیکھو ضد چھوڑ دو اور اچھے بچوں کی طرح میرے ساتھ چلو، نکاح خواہ اور تمام مہمان انتظار کر رہے ہیں۔ جانتی ہو نا بابا کو غصہ آ گیا تو تمہارا کیا حال کریں گے؟ وہ بس اب صبغہ سے کچھ ہی قدموں کی دوری پر تھا۔ تبھی صبغہ اپنی کانپتی بھرائی آواز میں بولی، آج کچھ بھی ہو جائے، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے، تم سے شادی تو میں کسی صورت نہیں کروں گی۔ اتنا بولتی وہ برج سے جمپ لگا گئی۔ اسے چھلانگ لگاتا دیکھ حسام زور سے چلایا، صبغہ! پھر غصے سے اپنے آدمی کو گھورتا بولا، منہ کیا دیکھ رہے ہو نکمو، جاؤ جا کر دیکھو زندہ بھی ہے یا مر گئی۔ اپنے مالک کا حکم سنتے اس کے آدمی تیزی سے پل کے نیچے بھاگے۔ سب نے مل کر صبغہ کو بہت ڈھونڈا، لیکن حیرت کی بات تھی کہ وہ انہیں کہیں نہیں ملی۔ آخر ملتی بھی کیسے؟ وہ تو کہیں اور ہی پہنچ گئی تھی۔ دراصل صبغہ جب پل سے کودی، وہیں نیچے سے سامان سے بھرا ٹرک گزر رہا تھا جس میں وہ گر گئی۔ صبغہ کے ہاتھوں سے نکل جانے پر حسام غصے سے دھاڑتا بولا، صبغہ یہ تم نے اچھا نہیں کیا، ایک دن میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا اور پھر جو تمہارا حال کروں گا نا، تمہاری روح بھی کانپ جائے گی، آخر بھاگ کر جاؤ گی کہاں؟ وہیں ڈری سہمی صبغہ خود کو سنبھالتی ٹرک میں بیٹھی رہی۔ وہ اب سکون بھری سانس لیتی بولی، شکر ہے میرے رب، تو نے مجھے اس شیطان سے بچا لیا، لیکن اب میں کہاں جاؤں گی؟ میرا تو اس دنیا میں کوئی نہیں۔ وہ ایک مصیبت سے نکلنے کے بعد اب یہی سوچتی پریشان تھی۔ تبھی گاڑی 2 گھنٹے کے لمبے سفر کے بعد آخرکار روشنیوں کے شہر پہنچتی۔ ایک ہوٹل پر رکی جہاں سب لوگ چائے پینے کے لیے آتے تھے۔ موقع اچھا تھا، صبغہ نظر بچاتی چپکے سے ٹرک سے اتر آئی۔ اس کے کپڑے ابھی بھیگے تھے۔ وہ خود کو چھپانے کا ٹھکانہ ڈھونڈنے لگی۔ کسی طرح یہ رات آرام سے گزر جائے، تب تک کے لیے مجھے کہیں چھپ کر بیٹھنا پڑے گا۔ ایسا سوچتے لوگوں کی نظروں سے چھپتے چھپاتے وہ ہوٹل کے پیچھے چلی آئی جہاں کافی گہرا سناٹا تھا۔ وہ ایک طرف کونے میں جگہ دیکھتی سمٹ کر بیٹھ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جب وہ ہوٹل کے پیچھے جا رہی تھی تبھی اسے ایک لڑکے نے دیکھ لیا۔ وہ اپنے 3 دوستوں کے ساتھ کار میں بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ پریشان بکھری حالت صبغہ نے جیسے ہی تھک کر اپنا سر دیوار سے لگایا تو اسے اپنی بند ہو گئی آنکھیں۔ 2 گھنٹے پہلے کے گزرے تمام حالات اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ بابا نہیں، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ باپ کے اچانک ہارٹ اٹیک سے آئی موت صبغہ پر قیامت کی طرح ٹوٹی۔ ماں بچپن میں ہی چھوڑ کر چلی گئی تھی، صرف باپ تھا، بھری جوانی میں وہ بھی نہ رہا۔ اس کی دل خراش چیخیں پورے ہاسپٹل میں سنائی دے رہی تھی، بس بیٹا سنبھالو خود کو، اللہ کو جو منظور، آخر جانا تو سب کو ہے۔ عثمان ملک جو صبغہ کے والد کے منہ بولے بھائی بنے ہوئے تھے، اسے دلاسا دیتے بولے۔ وہ پھولوں سے نازک بہت ہی پیاری نیلی آنکھوں والی اس وقت ٹوٹ کر بکھر گئی۔ باپ کو کیسی تدفین دی، کون آیا، کس نے دلاسا دیا، اسے کچھ یاد نہیں رہا۔ بھوک پیاس سب بھلائے، وہ بس اپنے بابا کو یاد کرتی روتی رہی۔ عثمان ملک اپنی فیملی کے ساتھ مستقل طور پر اس کے عالیشان بنگلے میں رہنے چلے آئے، دنیا کو اور اسے یہ دکھانے کے لیے کہ وہ اس کے ہمدرد ہیں۔ صبغہ تو ہوش سے بیگانی ایک طرف پڑی رہتی تھی۔ آہستہ آہستہ انہوں نے بزنس اور گھر دونوں پر قبضہ جما لیا۔
एक दिन सबका अपने बाबा रूम आई तो उनके कमरे में किसी और का सामान देख हैरान रह गई। उसने चीखते हुए अपने मुलाजिम को बोला और पूछा, मेरे बाबा को मरे हुए महीना नहीं गुजरा, उनकी चीजें किसने हटाई? किसकी हिम्मत हुई उनके कमरे में हक जमाने की? छोटी बीबी साहब के मरते उस्मान साहब ने हर चीज अपने कंट्रोल में कर ली। आप तो गम से चूर थी, आपको तो कोई होश नहीं था। इसका फायदा उन्होंने उठाया। उनके बेटे ने पूरे बिजनेस पर कब्जा कर लिया है। माँ ने घर पर, हम आपको बताते भी कैसे? आप कहाँ कुछ सुनती थी? मुलाजमा सर झुकाए सारा सच बताती चली गई। वहीं सबका के तो होश खो गए। इतना बड़ा धोखा। वो गुस्से से खौलती अपने बाबा के कमरे से उनका सामान निकालकर बाहर फेंकने लगी। ये क्या हो रहा है? तभी उस्मान साहब अपनी बीवी के साथ घर में दाखिल हुए तो देखा कि उनका सामान बाहर जमीन पर पड़ा था। उन्हें ये देखकर बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से से धाड़े, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर, मेरे बाबा का बिजनेस, उनके कमरे पर कब्जा करने की? मैं 4 दिन सोग में क्या बैठ गई? आप लोगों को लगा ये सब आपका हो गया? मैं अभी जिंदा हूं। सद्दाम साहब की बेटी, उनकी वारिस सबका अभी जिंदा है। उनकी तमाम चीजों पर, जायदाद पर मेरा हक है। सुना आपने? वो अलग फाड़ कर चिल्लाई थी। तभी उस्मान मलिक आगे बढ़ा और बेदर्दी से उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। वो नाजुक सी शहजादियों जैसी, जिसके बाप ने कभी ऊंची आवाज में भी उससे बात नहीं की थी, धड़ाम से जमीन पर गिरी। उसका होंठ फट गया। मुलायम रूई सा गाल नीला हो गया। उसने बेयकीनी से उस्मान को देखा, जो बाप की जिंदगी में सबका से ऐसे बात करता था जैसे वो फूल हो। मोहब्बत तो टूट कर बरसती थी उसके अंदाज और लहजे से। आज जब सर पर से साहिबान उठ गया तो उस शैतान का असल रूप खुलकर सामने आया। वारिस। जब इस वारिस को काट कर फेंक दूंगा ना तो फिर कौन पूछेगा मुझसे? हाँ, उस वक्त तो सिर्फ मेरे रहमो करम पर है तू, समझी? मुझे अभी जानती नहीं मैं कितना शैतान हूं। चुपचाप मुंह बंद कर ले, वरना याद रखना, यतीम लावारिस लाशों को कोई नहीं पूछता। बहुत जल्द तेरी शादी हस्साम से हो जाएगी, फिर जायदाद तो क्या तू भी उसके नाम होगी। उस्मान मलिक खून खार जानवर की तरह उसके करीब आता गुर्राया। सबका की तो सांस ही रुक गई। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगी। वो हिम्मत जमा करती बेखौफी से बोली थी। अच्छा, कौन रोकेगा मुझे? वो तेरा मरा हुआ बाप। तू शादी भी करेगी और उसके बच्चों को पैदा भी करेगी, समझी? लावारिस है तू, कोई नहीं है तेरा अब। जो हम बोलेंगे तुझे वही करना होगा। उस्मान के कड़वे लफ्जों से सबका फूट फूट कर रोती। सच ही तो कह रहा था। उसका कोई नहीं था इस दुनिया में तो उसके लिए इन ताकतवर भेड़ियों से लड़ता, उसे इंसाफ दिलाता। उठाओ इस लड़की को और ले जाकर कमरे में बंद कर दो, और खबरदार जो किसी ने भी बात बाहर निकाली वरना खाल खींच लूंगा। उस्मान मलिक गजबनाक होता तमाम मुलाजमों से बोला, जिसे सुनकर सबकी रूह कांप गई। उन्होंने अपनी ही आंखों के सामने पली बड़ी उस शहजादी को कमरे में बंद कर दिया। आज वो अपने बाबा को याद करती बहुत रोई थी। उसने कई बार भागने की नाकाम कोशिश की, यहां तक कि खुद की जान भी लेनी चाहिए, लेकिन उस्मान मलिक इस कदर जालिम और सफाक था कि सबका की हर मुमकिन कोशिश को नाकामी में बदल दिया था। और फिर शादी का वो मनहूस दिन भी आ गया, जब सारे मेहमान घर भर में भरे थे। मेकअप आर्टिस्ट उसे तैयार कर रही थी और कुछ ही देर में उसका निकाह था हस्साम से, और वहीं वो सबसे नजर बचाकर भाग निकली थी। लेकिन फिर वही बदनसीबी के कुछ दूर जाकर इसे अपने पीछे हस्साम आता दिखाई दिया। उससे बचकर भागते भागते उसकी किस्मत आज उसे रात के इस पहर रोड पर बेयारो मददगार ले आई थी। उसकी आंख से आंसू एक बार फिर टूट कर गिरने लगे। बाबा देखे, आपकी प्यारी लाडली बेटी का हाल देखे बाबा, मेरी क्या हालत हो गई है। न सर पर छत है, न इज्जत की हिफाजत करने वाला कोई है। मैं तन्हा हो गई हूँ बाबा, प्लीज मुझे भी अपने पास बुला लें। वो सिसक रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसके बाजू को छू रहा है। उसने झट से आंखें खोलकर देखा तो एक लड़का नशे में चूर उसे ही देख रहा था। उसे देखते सबका जोर से चिल्लाई, चिल्ला क्यों रही है मेरी जान? रिलैक्स हो जाओ, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं। वो लड़का नशे में हंसता हुआ सबका से बोला और फिर पलटकर अपने दोस्तों से बोला, अरे देखो दोस्तों, आज रात की सेटिंग हो गई। आज रात इस खूबसूरत दुल्हन के साथ सुहागरात मनाएंगे हम। सबका ने उसकी बात सुनकर आओ देखा न ताओ, एक जोरदार लात उसकी टांगों के बीच मारती भाग निकली। वो लड़का पीछे गिर पड़ा और जोर से चिल्लाया, ए पकड़ो इस साली को, जाने नहीं देना। उस लड़के के दोस्त हरकत में आते सबका को पकड़ने लग गए। सबका ने मिट्टी उठाकर उनकी आंखों में फेंकी और वहां से भाग निकली। उसके भागते ही वो लड़के खुद को संभालते उसके पीछे भागे। एक बार फिर सबका उसी सूरत हाल में फंस गई जहां से वो 2 घंटे पहले निकली थी। अपनी इज्जत को बचाने के लिए सबका पूरी जान लगाकर भाग रही थी।
وہیں وہ لڑکے اس کے پیچھے ایسے بھاگ رہے تھے جیسے کوئی جانور شکار کے پیچھے بھاگتا ہے۔ وہ روتے ہوئے ایک بار پھر سے دعائیں کرنے لگی، قرآن کی جتنی آیات آتی اسے یاد تھی ان کا ورد کرنے لگی۔ وہ روڈ کے بیچوں بیچ بس بھاگ رہی تھی، تبھی کسی سے زور سے ٹکرائی۔ جس سے ٹکراتی وہ زمین سے زور سے گری۔ اس نے بے خیالی میں پیچھے دیکھا جہاں وہ 3 لڑکے اب بھی اس کی طرف بھاگتے ہوئے آ رہے تھے۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہیں اس سائے کے پیر پکڑ کے گڑ گڑائی، پلیز میری مدد کریں، مجھے بچا لیں، آپ کو اللہ کا واسطہ، میری عزت خطرے میں ہے، پلیز رحم کریں۔ بے بسی سے اس کے پیروں میں گری وہ رحم کی، عزت کی، حفاظت کی بھیک مانگ رہی تھی۔ وہ سایہ بنا کچھ بولے پہاڑ کی طرح اپنی جگہ ساکت کھڑا رہا۔ اتنے میں وہ لڑکے قریب آئے، یہ ہمارا شکار ہے، شرافت سے اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ تم یہی جانتے ہمیں۔ شراب میں دھت وہ لڑکا چلایا، سبقہ جلدی سے کھڑی ہوتی اس کے پیچھے چپ گئی۔ پلیز میری مدد کریں، مجھے ان کے حوالے مت کریں۔ وہ روتی ہوئی اس سے التجا کر رہی تھی۔ تم لوگ جو کوئی بھی ہو چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ، لڑکی تو تم لوگوں کو نہیں ملے گی، دنیا میں لڑکیوں کی کمی پڑ گئی ہے کیا جو تم لوگ سڑکوں پر لڑکیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ وہ سایہ جب بولا تو اس کی آواز ایک بھاری قرا دینے والا روپ تھا۔ وہ لڑکا ایک قدم آگے بڑھا اور بولا، ایک نظر تم خود پر اس پر ڈالو تو صحیح، کتنی خوبصورت ہے، ہمارے ساتھ مل جاؤ، تینوں اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، پہلی باری تم لے لینا۔ اس لڑکے کی بات سن کر سبقہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہیں وہ سایہ آگے بڑھا اور ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر جڑ دیا، جس سے وہ لڑکا زمین پر گرا چلا رہا تھا۔ تبھی پیچھے کھڑے دونوں لڑکے اس کا کالر پکڑ کر بولے، سالے پاگل ہو گیا ہے کیا؟ ایک لڑکی کے لیے ہم 3 لوگوں سے پنگا لے رہا ہے، جانتا ہے ہم کون ہیں؟ کمشنر کا بیٹا ہے یہ لڑکا، اب دیکھ ہم کیا کرتے ہیں، تیرے سامنے اس لڑکی کی عزت تار تار کروں گا۔ اتنا بولتے اس لڑکے نے پیچھے کھڑی سبقہ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ سبقہ کی چیخ نکل پڑی، لڑکے کا ہاتھ اس سے پہلے سبقہ کو ٹچ کرتا اس سائے نے راستے میں ہی لڑکے کا ہاتھ پکڑا اور اسے اتنی زور سے موڑا کہ ہڈی ٹوٹنے کی آواز کے ساتھ اس لڑکے کی درد بھری چیخیں نکل گئیں۔ سائے نے لڑکے کو لات مارتے دور پھینک دیا۔ تبھی تیسرا لڑکا آیا، اس نے سائے کو لات مارنا چاہا، وہیں اس سائے نے لڑکے کی ٹانگ پکڑ کر اسے دور اچھالتے زمین پر پٹخا۔ تینوں لڑکے زمین پر گرے درد سے تڑپ رہے تھے۔ اتنے میں سامنے سے ایک تیز رفتار گاڑی آنے لگی جس کی جلتی ہیڈ لائٹس اس سائے پر پڑنے لگی۔ لمبا قد، مضبوط ورزشی جسم، بکھرے بال، خوبصورت مگر غسیل آنکھیں، گندمی رنگ، ہلکی بیئرڈ، وہ کوئی اور نہیں اس ملک کا سب سے طاقتور بزنس مین یماز درانی تھا، جس کے نام رتبے سے تو سب واقف تھے لیکن اس کا چہرہ بہت کم لوگ پہچانتے تھے۔ وہ میڈیا کی ہیڈ لائنز میں رہنا یا لوگوں کی توجہ کا مرکز بننا پسند نہیں کرتا تھا۔ اتنی سخت اور اکھڑ طبیعت کے باوجود بہت سی لڑکیاں اس کی دیوانی تھیں۔ سبقہ نے پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا جو گاڑی کی روشنی میں کسی فلم کے ہیرو سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ گاڑی میں سے عامر ہانپتا ہوا پیٹرول کا کین لیے باہر نکلا، پھر ڈرائیور سے بولا، بہت شکریہ بھائی، آپ نے مجھے پیٹرول پمپ سے یہاں تک لفٹ دی۔ پھر پلٹ کر یماز کے پاس آیا، باس میں پیٹرول لے آیا، آپ کو انتظار کرنا پڑا، اس کے لیے مجھے معاف کر دیجیے گا۔ ابھی وہ یماز سے بول ہی رہا تھا کہ اس کی نظر پیچھے دلہن بنی کھڑی لڑکی پر گئی۔ پھر اس نے حیرانی سے نیچے گرے لڑکوں کو دیکھا جو اب اٹھ رہے تھے۔ باس، کیا کوئی پرابلم ہو گئی ہے؟ یہ لڑکے کون ہیں؟ وہ صورتحال کا جائزہ لیتے غصے سے بھرے اپنے باس سے بولا، جو ان لڑکوں کو ہی خون خار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ عامر کی حیران اور پریشان نظریں باری باری سب کو دیکھ رہی تھی۔ وہ رات گئے ایک میٹنگ اٹینڈ کر کے گھر لوٹ رہے تھے۔ جب راستے میں گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا، وہ پلٹ کر لفٹ لیتا، اپنے باس کو وہیں انتظار کرنے کا کہتا، بس پیٹرول لینے گیا تھا، اور جب واپس لوٹا تو اتنا سب کچھ ہو گیا۔ ایک کمینہ اکیلے اس لڑکی کے ساتھ عیش کرنا چاہتا ہے، ہمیں ڈرا کر مار کر یہاں سے بھاگا کہ یہ خود اس لڑکی کے ساتھ مزے کرنا چاہتا ہے۔ آخر پوچھو اس سے کیوں یہ اس لڑکی کی طرفداری کر رہا ہے؟ کیا رشتہ ہے اس کا لڑکی کے ساتھ جو یہ خون خرابے پر اترا ہے؟ کمشنر کا بیٹا کھڑا ہوتا بکواس کرنے لگا۔ تبھی یماز پوری طرح سبقہ کو اپنے پیچھے تحفظ دیتا دمدار آواز میں بولا، یہ میں آخری بار وارننگ دے رہا ہوں تم لڑکوں کو، اس لڑکی کو چھوڑ دو اور دفع ہو جاؤ۔ اب تو عامر کو بھی یہ سب سن کر چکر آنے لگے۔ اس کا کھڑوس باس تو کبھی لڑکیوں کی طرف دیکھنا تو دور، انہیں اپنے دائرے سے بھی کوسوں دور رکھتا تھا، جس میں لڑکیوں کو دیکھ کر کوئی جذبات، کوئی احساس نہ جاگتے ہوں، جو لڑکیوں کو ایک پل میں ذلیل کر کے ان سے جان چھڑواتا ہو۔ وہ کیسے ایک سڑک پر چلتی لڑکی کا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ عامر کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی، جبکہ لڑکیاں تو خود چاہتی تھیں اور موقع ڈھونڈتی تھی کہ یماز ان کا فائدہ اٹھائے۔ کیوں جائیں ہم؟ یہ لڑکی ہمارا شکار ہے، ہماری نظر پڑی تھی اس پر،
اگر اسے ہمارے حوالے نہیں کیا تو تیرا چہرہ پوری دنیا کے سامنے ظاہر کروں گا، سب کو بتاؤں گا کہ تو یماس درانی لڑکیوں کی عزت کے ساتھ کھیلتا ہے، راتوں کو شکار ڈھونڈتا ہے۔ میں تجھے پہچان گیا ہوں یماس درانی۔ کمشنر کا بیٹا کسی طور صفقہ سے دستبردار ہونے کے لیے تیار دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یماس کے دماغ کی رگیں اشتعال کے مارے پھڑک رہی تھیں۔ کم نسلو، کسی بھی بے سہارا لڑکی کی عزت کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھ رکھا ہے۔ مجھے اپنی طرح سمجھنے کی غلطی بھی کیسے کی تم نے؟ مجھے دھمکی دے گا یماس کو؟ بہت اکڑ اپنی مردانگی پر۔ تیری مردانگی کا تماشا تو میں دکھاؤں گا دنیا کو۔ رہی بات اس لڑکی کی، تو ہے کسی کی ہمت یماس کی بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ تو آؤ دکھاؤ، میں بھی دیکھتا ہوں تم لوگ کیسے میری بیوی کو ہاتھ لگاتے ہو۔ تو یکایک ہر طرف سکوت چھا گیا۔ سب صدمے سے معاف ہوتے دماغ کے ساتھ اپنی جگہ منجمد کھڑی رہ گئی۔ تبھی یماس نے دھاڑتے ہوئے عامر کو ایک پین اور فائل لانے کو کہا۔ عامر بوتل میں سے نکلے جن کی طرح بھاگتا ہوا جھٹ سے ایک پین اور فائل لے آیا، جسے یماس نے چھپٹتے ہوئے اس کے ہاتھ سے لیا۔ لڑکی اپنا اور اپنے باپ کا نام بتاؤ۔ وہ پلٹ کر ڈری سہمی صفقہ کے پاس آتا سخت آواز میں بولا۔ صفقہ تو پتھر بنی اسے بس دیکھ رہی تھی۔ آواز نہیں آتی؟ بہری ہو؟ جلدی اپنا اور باپ کا نام بتاؤ۔ اس کے تیز بولنے پر وہ زور سے اچھلی۔ صفقہ صدام، وہ کانپتی آواز میں بولی۔ دل زور زور سے الگ دھڑک رہا تھا۔ آخر وہ کیا کرنے جا رہا تھا؟ صفقہ ول صدام، آپ کو یماس درانی ول سفیان درانی 5 لاکھ حق مہر اپنے نکاح میں قبول ہے۔ اس وقت ایک جنون سوار تھا اس کے سر پر۔ وہ آنکھوں میں ایک پاگل پن لیے اس سے پوچھ رہا تھا۔ ایک پل لگا صفقہ کو سمجھنے میں، اور وہ اپنے ننھے خوفزدہ دل کے ساتھ قبول ہے قبول ہے قبول ہے ایسے بول گئی جیسے اگلے پھر زندگی اس کی سانسیں چھین لے گی۔ مجھے بھی صفقہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے۔ وہ پلٹ کر لڑکوں کی طرف دیکھتا زور سے چلایا، پھر صفقہ کو دیکھ بولا سائن کرو ان پیپرز پر۔ صفقہ زور زور سے کانپتے ہاتھوں سے سائن کر گئی۔ لو، ہو گئی ہے اب سے میری بیوی، میری عزت، اب تم لوگوں کی خیر نہیں۔ وہ کاغذ صفقہ کے ہاتھ سے لیتا عامر کو پکڑائے اب دھمکی بھرے انداز میں ان لڑکوں کی طرف دیکھتا بولا تھا جو دھواں دھواں ہوتے چہرے سے اس سرفرے آدمی کو دیکھ رہے تھے۔ عامر بھی برف کی طرح جمع اپنی جگہ کھڑا تھا۔ چل بھاگ یہاں سے، یہ آدمی پاگل ہے، چل۔ وہ تینوں لڑکے اب خوف سے اسے دیکھتے وہاں سے بھاگ نکلے۔ عامر، یہ لڑکے مجھے کل چاہیے۔ یماس آنکھوں میں وحشت لیے ان بھاگتے لڑکوں کو دیکھ عامر سے بولا جو گم سن کھڑا تھا۔ جی باس، وہ بس یہی بولا۔ اب یماس گہرا سانس لیتے پلٹ کر اس ڈری سہمی چھوٹی سی لڑکی کو دیکھنے لگا جو اس سے شاید 8 یا 9 سال چھوٹی تھی اور اپنی شادی سے بھاگ کر یہاں اس مصیبت میں پھنس آئی تھی۔ دیکھو، یہ ابھی جو کچھ ہوا صرف ایک ڈرامہ تھا ان لڑکوں کو ڈرانے کا، اس میں 1% سچائی نہیں۔ تم شاید اپنی شادی سے بھاگ کر آئی ہو، لیکن تمہیں اندازہ نہیں اس طرح کرنے سے ماں باپ کے خاندان اور دنیا والوں کے سامنے کتنی رسوائی ہوتی ہے۔ ضرور کوئی وجہ رہی ہوگی جو تم گھر سے بھاگی، لیکن یہ غلط ہے۔ اسی لیے آؤ، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں، میں تمہارے والدین سے بھی بات کروں گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یماس جب ریلیکس ہوا تو صفقہ کی ساکت آنکھوں میں دیکھے بولنے لگا۔ جنون، پاگل پن ایک پل میں ہوا ہوا۔ میں یتیم ہوں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ یماس جو گاڑی کی طرف جا رہا تھا اس کی سرد آواز سن کر ایک دم ٹھہر گیا۔ اس کی آنکھیں حیرانی سے پھیل گئیں جب صفقہ نے کہا مجھے آپ اپنے ساتھ لے چلیں پلیز۔ ابھی کچھ سوچتے ہوئے یماس نے ایک بڑا فیصلہ لیا۔ اگلے ہی پل اس کی گاڑی میں اس کے برابر بیٹھی سڑک سے لے کر درانی ولا پہنچنے تک اس نے اپنی تمام زندگی کا احوال اس کے سامنے کھول کر بیان کر دیا۔ وہ صدام شاہ کی بیٹی تھی جنہیں یماس جانتا تھا۔ بزنس میں ہونے کی وجہ سے وہ ایک بار ان سے مل بھی چکا تھا اور اسے معلوم ہوا جبکہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو اس وقت وہ ملک سے باہر تھا۔ صفقہ اب اس کے لیے اجنبی نہیں رہی اور وہ یوں اسے حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ اس کا باپ اب دنیا میں واقعی نہیں ہے۔ گاڑی ایک چمچماتے عالیشان محل کے سامنے آ کے رکی تو صفقہ چپ ہوتی حیران اس محل کو دیکھنے لگی جو اپنی شان و شوکت سے جگمگاتا کھڑا تھا۔ آؤ، اتنا بولتا یماس گاڑی سے اتر گیا تو وہ بھی اس کے پیچھے آہستہ سے اتر کر کھڑی ہو گئی۔ دیکھو، میں اپنی فیملی کے سامنے ساری بات سنبھال لوں گا، تم بس اپنا منہ بند رکھنا، ٹھیک ہے؟ وہ اندر گھر میں جانے سے پہلے اسے سمجھانے لگا تو صفقہ معصومیت سے سر ہلاتی اسے دیکھے گئی جو اس وقت بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ یماس آگے اور وہ اس کے پیچھے تھی، تبھی اسے عامر کی آواز آئی، سر یہ تو لیتے جائیں۔ وہ دانت نکالتے کاغذ اس کی طرف بڑھائے بول رہا تھا۔ یماس نہ سمجھی سے آگے بڑھتا اس کے ہاتھ سے کاغذ لیے دیکھنے لگا
जहाँ सबका और उसका नाम लिखे होने के साथ कबूल है और साइन हुए हुए थे। उसने गुस्से से घूर कर आमिर को देखा। कुछ पल पहले की फिल्म उसे फिर याद आई। आमिर जल्दी से दांत अंदर करता वहां से भागा। यमाज ने कागज जेब में ठोंस लिया और फिर सबका को देखता अंदर बढ़ा। लेकिन ये क्या, अंदर तो घर में हर तरफ एक अंधेरा था, कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। मुझे मीटिंग में से इमरजेंसी घर तो ऐसे बुलाया था जैसे कयामत हो गई हो, और अब यहाँ अंधेरा किए सब गायब है, हद हो गई। वो खुद से बड़बड़ाने लगा। वहीं सबका अंधेरे से गायब होती अनजाने में यमाज की कमर से आ लगी। इससे पहले यमाज उससे दूर हटता एकदम पूरा हॉल रोशनी से जगमगाने लगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, तेज आवाज में सालगिरह का गीत गाते। अचानक सबकी बोलती सामने के मंजर को देख बंद हो गई। गजाला बेगम के हाथ में बड़ा सा केक था तो सुफियान साहब के हाथ में बाजा। दादा जान सर पर बच्चों की बर्थडे टोपी पहने थे, जबकि सुमैर और समरीन जो तालियां पीट रही थी अपने भाई के साथ एक छोटी प्यारी सी दुल्हन बनी लड़की को इतने पास खड़ा देख सब ऐसे जम गए जैसे स्टेचू बन गए हों। वाह, यहाँ हम इसे सरप्राइज देने को बैठे थे, ये तो हमारे ही चक्के छुड़ा गया। दादा जान सदमे से बाहर निकलते सबसे पहले बोले तो यमाज झट से सबका से दूर हटता 2 कदम आगे आया। हाय, ये क्या कर दिया यमाज, शादी कर ली? अरे हम क्या दुश्मन थे तुम्हारे? हम कितना पीछे पड़े थे तुम्हारी शादी के, शादी कर लो शादी कर लो। लेकिन तुम तो शादी के नाम से ही बितक जाते थे। अब खुद रात के अंधेरे में किसी की दुल्हन भगा कर ले आए। ये भी ना सोचा तुम्हारी माँ के कितने अरमान है तुम्हारी शादी को लेकर। अब सुफियान साहब जो बोले तो यमाज के होश उड़ गए। वहीं गजाला बेगम उदास मुंह आंखों में नमी लिए अपने लाडले घर के बड़े सपूत को देख रही थी। क्या मैं तुम्हारी लव स्टोरी में विलन बन जाती यमाज, जो तुमने अपनी माँ को भी नहीं बताया? अरे मैं तो शान से बारात लेकर जाती अपनी बहू को लेने। वो सब अपनी अपनी बोल रहे थे। वैसे भाभी बहुत छोटी और क्यूट सी हैं, क्यों समरीन? सुमैर शरारत से बोला। वही कुछ भी बोलो, मुझे तो एक भाभी की सूरत प्यारी सी दोस्त मिल गई। अब इस जंगली से जान छूटेगी मेरी, ये दोस्त बनेगी और हम दोनों मिलकर इस सुमैर की खूब टांगे खींचेंगे। समरीन खुशी से चहकती बोली, बस चुप कर जाएं आप सब, जिसका जो दिल आ रहा है वो बोलता जा रहा है। अरे मेरी भी सुन ले। अब यमाज का सब जवाब दे गया तो वो जोर से चिल्लाया, जिससे सब चुप हो गए। सबका भी उसे देखने लगी। ना तो ये मेरी बीवी है, ना ही मैं इससे शादी से भगा कर लाया हूँ। उसकी बात सुनकर अब सब हैरान हुए। ये सद्दाम साहब की बेटी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक, जिनका 2 माह पहले इंतकाल हुआ है। इसके बाद यमाज ने वो सारी बातें उन्हें बता दी जो सबका ने उसे बताई थी। ये सुनकर सबको बहुत बुरा लगा कि उस छोटी सी बच्ची के साथ इतना कुछ गलत हुआ और कोई है भी नहीं जो उसका साथ देता। बेटा बिल्कुल परेशान मत होना, मैं सद्दाम को जानता था, वो बहुत अच्छा और ईमानदार इंसान था। आज से तुम हमारी बेटी हो, जब तक दिल चाहे यहाँ रहो, किसी से डरने की जरूरत नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें तुम्हारा हक जरूर मिलेगा। तभी दादा जान उसके पास आते उसके सर पर हाथ रख के बोले। सबका का दिल भर गया तब उनके सीने से लग गई। तभी सुफियान और गजाला भी उसे प्यार करने लगे। हाँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। समरीन बेटा जाओ, सबका को अपने कपड़े दो ताकि वो फ्रेश हो जाए, उसके बाद मैं खाना गर्म करती हूँ। पता नहीं बच्ची ने कुछ खाया भी है या नहीं। ये बोलती गजाला बेगम की किचन की तरफ बढ़ गई। समरीन उसे लिए कमरे में जाने लगी। तभी यमाज की नजर उसके पैरों पर गई जो बिना चप्पल के अब तक भाग रही थी। उसके पैर बहुत जख्मी थे, उसके दिल को पहली बार कुछ हुआ। अगले दिन समरीन अपनी यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी कर रही थी। देखो जानू, परेशान बिल्कुल मत होना, मैं 12 बजे तक आ जाऊंगी, ओके? जब तक मम्मा दादू जान है तुम उनके साथ टाइम स्पेंड करना, ओके? उसके गाल पर प्यार करती समरीन निकल गई तो वो तन्हा कमरे में अकेली बैठी रह गई। तभी दरवाजा बजा। वो आहिस्ता से उठती दरवाजा खोल गई तो सामने यमाज चेहरे पर हल्की नर्म मुस्कुराहट लिए ब्राउन 3-पीस सूट में तैयार खड़ा बहुत हैंडसम लग रहा था, जिसे देखकर सबका के चेहरे पर एक चमक आ गई। कैसी हो? उसे देखकर यमाज फौरन बोला, मैं ठीक हूँ। बहुत आहिस्ता से कहती वो आगे बढ़ी ही थी जब पैरों के नीचे पड़े जख्म की वजह से वो लड़खड़ाई। अभी वो गिरती जब यमाज ने आगे बढ़कर उसे जल्दी से थाम लिया। उसके चेहरे पर दर्द की परछाइयां उभरी, लेकिन यमाज की इतनी कुर्बत देखकर वो सब भूल गई। उस पर यमाज का दिल भी बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था वो हो रहा था। दोनों कितनी ही देर एक दूसरे की आंखों में देखते गए। फिर यमाज को ही खुद को संभालना पड़ा। यहाँ बैठो, उसका हाथ थाम कर बेड पर बिठा था। वो उसके पैरों की तरफ बैठा था। पता नहीं क्यों रात भर उसके जख्मी पैर उसे बेचैन किए रखे थे, लेकिन अब सुबह होते ही उसके पैरों का पूछने चला आया, ये आप क्या कर रहे हैं? यमाज उठे, प्लीज ऊपर बैठे। सबका तो एकदम घबरा गई।
لیکن بنا کسی بات کی پرواہ کیے وہ اس کے خوبصورت مومی پیر اٹھاتا دیکھنے لگا جو زخمی تھے۔ سبقہ یہ بہت زخمی ہے، اگر انہیں ٹریٹمنٹ نہ کی گئی تو زخم خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ میں ڈاکٹر کو بلواتا ہوں، آپ اب آرام کریں گی جب تک یہ ٹھیک نہیں ہو جاتے۔ اتنا بولتا وہ فون اٹھا کر کمرے سے نکل گیا۔ جب پیچھے غزالہ بیگم اس کا ناشتہ ٹرالی میں رکھے اندر آئیں۔ ارے میری بیٹی اٹھ گئی؟ میں نے سوچا تم جب تک ہم میں گھل مل نہیں جاتی تب تک تمہارا کھانا پینا خود کمرے میں لاؤں۔ وہ مسکرا کر بولتی اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ جب سبقہ نم آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی، ارے تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ بے اختیار ان کے سینے سے لگا گئی۔ آپ سب بہت اچھے ہیں، بہت۔ مجھے آج سے پہلے ایسے رشتے، ان کی محبت بھرے یہ لمس، احساسات کبھی نہیں ملے۔ صرف بابا تھے جنہوں نے مجھے پالا، ان کے علاوہ میرا کوئی نہیں تھا۔ آج میں اکیلی ہو کر بھی اکیلی نہیں ہوں۔ آپ سب نے مجھے ایک ہی رات میں اتنا پیار اور اپنائیت دی کہ میرے سارے زخم جیسے بھر گئے۔ ان کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ غزالہ بیگم پیار سے اس کے ماتھے کو چومتی، اسے دلاسا دے رہی تھی۔ تبھی عماس کے ساتھ سفیان اور دادا جان بھی کمرے میں چلے آئے، ساتھ ان کے ڈاکٹر بھی تھا۔ سب خیریت ہے؟ ڈاکٹر صاحب کیوں آئے؟ غزالہ بیگم حیرانی سے بولی۔ وہیں عماس سبقہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ سوالیہ نظروں سے ماں کو دیکھنے لگا۔ ارے بچی کا دل بھر آیا تھا، تم بتاؤ یہ ڈاکٹر کیوں آئے ہیں؟ یہ عماس ماں کو سر ہلا کر کچھ سمجھاتا، ڈاکٹر کو اشارے سے سبقہ کا چیک اپ کرنے کا بولا۔ سب اس کی سبقہ کے لیے فکر اور پریشانی دیکھ کر حیران ہوتے اور اندر ہی کہیں مسکرا بھی رہے تھے۔ میری ننھی سی پیشنٹ بالکل ٹھیک ہیں، بس پیروں میں کچھ چوٹیں آئی ہیں جن کی دوائی میں لکھ رہا ہوں۔ ڈاکٹر یماز سے بات کرتا چلا گیا۔ مما آپ کو اب سبقہ کا خیال رکھنا ہے جب تک ان کے پیر ٹھیک نہیں ہو جاتے۔ وہ انہیں جیسے ضروری کام کا آرڈر دے رہا تھا۔ غزالہ بیگم تو اپنے بیٹے کا یہ نیا روپ دیکھ کر حیران تھی۔ اس کے بعد وہ چلا گیا اور سب نے سبقہ کا بہت زیادہ خیال رکھا۔ آخر اسے زمین کھا گئی یا آسمان؟ ایسے اچانک تم لوگوں کی نظروں کے سامنے سے وہ غائب ہو گئی کہ اسے ڈھونڈنے پر بھی نہیں مل رہی۔ میں بتا رہا ہوں اسام، اگر وہ نہیں ملی تو یہ دولت جائیداد بھی اپنے ہاتھ سے جاتا سمجھو، کچھ نہیں ملنے والا پھر ہمیں۔ عثمان ملک غصے سے پھنکارتا دل ملا رہا تھا۔ بابا رات سے اسے ڈھونڈ رہا ہوں، پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ ایک بار مل جائے سالی، پھر اسے ایسے پنجرے میں قید کروں گا کہ بھاگنے کا سوچے گی بھی نہیں۔ حسام دانت پیستا بولا۔ وہیں عماس اپنے عالیشان آفس میں بیٹھا موبائل پر ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں 2 لڑکوں کو پولیس والے بری طرح سے مار رہے تھے اور وہ چلاتے ہوئے درد سے بول رہے تھے کہ انہیں معاف کر دو، اب وہ کسی لڑکی کی عزت کو داغدار کرنے کا نہیں سوچیں گے۔ باس رات ہی میں ان لڑکوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس کا باپ اپنی طاقت کا زور دکھا رہا تھا، لیکن آپ کے ایک فون سے اس کے باپ کی بولتی بند ہو گئی۔ عامر اس کے سامنے کھڑا ہنستا ہوا سب بتانے لگا۔ سزا دینا ضروری ہے عامر، تاکہ آئندہ پھر وہ لڑکے کسی لڑکی کے ساتھ ایسا کرنے کا کہاں سوچ بھی نہ سکیں۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، بالکل سر، آپ نے بہت اچھا کیا، لیکن اب ان کا کیا ہوگا جو اس معصوم کی جائیداد پر قابض ہوئے بیٹھے ہیں؟ عامر بے خیالی میں سبقہ کا تذکرہ کرتے اسے معصوم بھول گیا، لیکن جب یماز کی خطرناک آنکھیں اسے گھورنے لگیں تو اپنی غلطی کا احساس ہوتے وہ سٹ پٹاتے سوری بول گیا۔ ان کی باری بھی جلدی آئے گی، یماز غصے سے بولتا۔ اب اسے جانے کا اشارہ کیا تو عامر سر ہلاتے چلا گیا۔ سب کے اتنا خیال رکھنے سے سبقہ کے زخم 2 دن میں ہی ٹھیک ہو گئے تھے۔ اب وہ آہستہ آہستہ ٹھیک سے چلنے پھرنے لگی تھی۔ یماز نے اس دوران خود آگے بڑھ کر اس کا ایسے خیال رکھا جیسے وہ سچ میں اس کی بیوی، اس کی ذمہ داری ہو۔ اپنے ہاتھ سے اس کے پیروں پر مرہم لگانے سے لے کر اس کی ضرورت کی ہر ایک چیز خود لے کر آیا تھا، اور ایسا وہ کیوں کر رہا تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ رات کے قریب 12 بج رہے تھے۔ سب گھر والے تھک کر اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ سمرین بھی اس سے باتیں کرتی اب سو گئی تھی۔ جب سبقہ چپکے سے اٹھتی کچن میں گئی، وہیں یماز لیپ ٹاپ چھکا کافی دیر سے کام کر رہا تھا جس سے اب اس کی گردن دکھنے لگی تھی، تو وہ ایک آنکھ بڑھتا سیدھا ہوا۔ تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس وقت کون ہے؟ وہ حیرانی سے کھڑا ہوتا دروازہ کھولا تو سبقہ کی معصوم پیاری سی صورت دیکھ کر اس کے چہرے کو 440 وولٹ کا بلب جلنے لگا۔ دن بھر کی تھکن ایک دم سے اڑن چھو ہو گئی۔ سبقہ آپ ابھی تک سوئی نہیں؟ وہ خوشگوار حیرانی سے بولا۔ یماز میں آپ کے لیے کافی لائی تھی۔ اپنے چہرے کی جانب اس کی نظروں کا لمس محسوس کرتے وہ تھوڑی سی جھینپ کر کپ یماز کے سامنے کرتی بولی، جو اس کے چہرے سے نظریں ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکراتے اب اپنے کمرے کا دروازہ بند کرتے اس کے ساتھ ہی آ کھڑا ہوا۔ رات کافی ہو گئی ہے، اس لیے میرے کمرے میں نہیں، ہم باہر لان میں چہل قدمی کرتے کافی پیتے ہیں۔ اس کی عزت پر آنچ نہ آئے اسی لیے وہ اس کے معاملے میں احتیاط برتتا بولا۔ سبقہ کے دل میں ایک دم ہلچل سی مچ گئی۔ اس رات جب یماز نے اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت کی تھی، اپنا دل وہ اس پر اسی وقت ہار بیٹھی تھی
اب اس کی چھوٹی چھوٹی پیاری باتیں، فکر، احساس مزید اس کے دل میں گھر کرتے جا رہے تھے۔ تم نے بنائی ہے؟ اس کے ساتھ چلتے پہلا گرم سپ لیتا وہ باقاعدہ اپنا منہ ہی چلا بیٹھا تھا۔ تب اس کی بے چارگی سے پوچھنے پر وہ جواب دینے کے بجائے ہنستی۔ اس کے یوں یکدم ہنس جانے پر یماس بھی مسمرائز سا ہوا۔ ہر لمحہ تھم سا گیا جہاں جس پل وہ مسکرائی۔ اتنی بھی اچھی نہیں بنائی کہ آپ منہ جلا بیٹھیں۔ جس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتی، صفا کے بازو اس کے بازو سے مس ہوئے تو وہ کترا کر ذرا سا پرے کھسک گئی۔ یماس کا دل تو گویا ہاتھ سے پھسلا اور وہ دل ہی دل میں بہت کچھ محسوس کر گیا۔ چائے بہت اچھی بنائی ہے، ایک ہی بار حلق میں اتارتا وہ شاید اپنے آپ کو ایک الگ طرز کے شٹ اپ کال دے گیا تھا، مگر سبقہ ہونق بنی اس بندے کی اس حرکت پر منہ کھولے کھڑی تھی۔ ایک تو اس موسم میں چائے پھونکے مار کر بھی ٹھنڈی نہ ہوتی، اوپر سے یماز ایک ہی بار کپ گٹک گیا۔ توبہ استغفار، آپ انسان ہیں یا ایلین؟ منہ بسوڑے اسے کپ کرسی پر رکھنے اور مطمئن ہو کر اس کی سمت دیکھنے پر بڑبڑائی۔ یماز کا دل کیا وہ ساری رات اس سے بے مقصد باتیں کرتا رہے۔ انسان ہی ہوں اور آپ کو علم ہوگا انسان کی کچھ خواہشات اور ضروریات بھی ہوتی ہیں۔ یکدم ہی وہ صفقہ کے چہرے کو تکتا ہوا سنجیدہ ہوا اور وہ بھی اس کے سوال پر دم ساتھ گئی۔ جی سب کی ہوتی ہیں، ظاہر ہے۔ صفقہ نے ذرا سا ہچکچا کر آنکھ چراتے تیور کے سنگ جواب کھڑا، مگر یہ سچ تھا وہ تادیر اس ساحر کو دیکھ بھی نہ پاتے تھے، اور اس وقت وہ تھا بھی قریب کہ اس کی سانسیں لینے کی حدت اس تک پہنچنے کی کوشش میں تھی۔ آگے کیا سوچا ہے صفقہ؟ کب تک اکیلے زندگی گزارو گی؟ کسی اپنے کا ساتھ ہونا ضروری ہے نا؟ یماز کے غیر متوقع سوال پر وہ سٹ پٹائی، رخ موڑے یوں پھیلی آنکھیں لیے دیکھا جیسے یماز نے دل چکر ڈالا ہو۔ پورے جسم میں عجیب سی بے چینی اتری، جیسے وہ بھی اس کا ہاتھ کسی بھی ہاتھ میں تھما ڈالے گا۔ مجھے کس کا ساتھ چاہیے ہوگا؟ میں نے ایسا سوچا نہیں۔ میرے لیے سب ہے نا، دادو، مما، بابا، سمرین، سمیر، سب ہیں۔ خود کو مضبوط کرتی وہ پھر سے سامنے دیکھتی بولی، آواز میں ایک لرزش تھی۔ نہیں صفقہ، یہ رشتے صرف تسلی کے لیے، بے شک ہم ساتھ ہیں لیکن ان رشتوں کا کوئی ٹھوس وجود نہیں۔ کوئی ایسا رشتہ جو تمہارا محرم ہو، قانونی اور شرعی، جائز رشتہ بہت مضبوط، جو تمہارا خیال رکھے، تم سے پیار کرے۔ وہ صرف اور صرف صفقہ کی جان لے رہا تھا، اور وہ سرد پڑتی خفگی سے رخ موڑے یماس کے چہرے کو دیکھتی جھنجھلائی۔ میرے لیے یہی رشتے اہم ہیں، سب میرا خیال رکھتے ہیں اور پیار بھی کرتے۔ چبا چبا کر صفقہ نے جملہ مکمل کیا۔ میرا مطلب ہے اسپیشل والا خیال اور پیار بھی بالکل الگ، کوئی ایسا جو آپ کو اسپیشل فیل کروائے، آپ سے، آپ کے دل سے زیادہ آپ کے قریب ہو، جس کا عکس آپ کی روح پر ہو، نام دل پر، اور اس کی خوشبو وجود پر بکھری رہے۔ یماز کی یہ باتیں صفقہ کا دل روک چکی تھی۔ وہ اپنے آپ کو اس وقت یہیں دفن محسوس کر رہی تھی، اتنی بے بس کہ ہلنے کی بھی ہمت نہ رہی۔ گہرے سانس لیتی وہ اس سے پہلے جاتی، اس بار کلائی پر جمی یماز کی گرفت نرم تھی مگر جان لیوا بھی۔ جس طرح وہ اس سے روبرو کیے اس کا سہم جاتا چہرہ دیکھ رہا تھا، صفقہ کے جسم سے جان نکل سی چکی تھی، بس اس کیفیت میں رونا باقی تھا۔ اس اچانک قربت پر اس کے احساسات تیزی سے بیدار ہوئے۔ وہ جو گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا، یہ صفقہ کے حواس، شل اور دل مضطرب کر گیا۔ مقابل کی نظروں کی تپش اور توجہ اس کے لیے ہمیشہ سے ہی جان لیوا تھی، اور پھر یہ خوشبو جس کے انگ انگ میں اترنے کے بعد وہ اس زہر سے لاکھ نکلنا چاہے مگر ناممکن تھا۔ آپ مجھ سے ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ میرا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے، پلیز جانے دیں مجھے۔ جب لگا کہ وہ ہار گئی ہے تو آنکھیں بھرے وہ گھٹی آواز سے روسی دی، اور اس کے عارض پر اتری نمی نے یماز کو اداس کیا۔ I'm sorry، لیکن مجھے تمہاری فکر ہے۔ دل میں اٹھتے منہ زور جذبوں کو سینے میں دباتا وہ سنجیدگی سے بولا۔ زمانے بھر سے نمٹ کر وہ یہاں پہنچی تھی، جانتی تھی نظروں کے مفہوم، مگر یماز کو ذرا اندازہ نہ تھا کہ وہ اس قدر بری طرح سے ہرٹ ہو جائے گی۔ تبھی ہاتھ چھڑواتی تیزی سے اندر چلی گئی۔ آخر وہ اس کے منہ سے ہی کیوں سننا چاہتا تھا؟ محبت کا اظہار اس کے دل سے، احساس، جذبات سے جب واقف ہو چکا تھا تو خود آگے بڑھ کر کیوں نہ اس کو تھام لینا چاہتا تھا؟ کیوں؟ کمرے میں آتے وہ بچوں کی طرح رو دی۔ یماز کتنی ہی دیر لان میں کھڑا اپنے سینے میں اٹھتے طوفان کو پرسکون کرنے کی کوشش میں تھا۔ کبھی کبھی حالات ویسے نہیں ہوتے صفقہ جیسے سب کے لیے ہوں۔ یہ حالات ایسے ہیں جن میں تمہاری رائے، تمہاری خواہش، تمہاری مرضی اہم ہے کہ تم کیا چاہتی ہو۔ خود سے بولتا وہ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ بس یار، آج تو میرے ساتھ چل رہی ہو، ہم خوب شاپنگ کریں گے، گھومیں گے،
میں تمہیں کراچی دکھاؤں گی، پھر ہم مزیدار کھانا کھائیں گے باہر۔ جب سے آئی ہو اس کمرے میں پڑی رہتی ہو، مجھے نہیں پتا، آج بس تم میرے ساتھ چلو گی۔ سمرین مصنوعی ناراضگی سے بولی، جس پر صفقہ ہلکا سا مسکراتی، ٹھیک ہے جیسا تم کہو۔ کہاں جانے کی بات ہو رہی ہے بیوٹیفل لیڈیز؟ تبھی سمیر کمرے میں جھانکتا شوخی سے بولا، آ جاؤ میری جان کے دشمن، تم ہم کو کبھی سکون نہ لینے دینا۔ سمرین تب گئی۔ وہ دونوں جڑواں تھے، صفقہ سے 2 سال چھوٹے، ہمیشہ لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ ارے بھائی ہے تمہارا سمرین، وہ تم خوش نصیب ہو جو تمہارے 2 بھائی ہیں، تمہارے مضبوط سہارے، تمہارے محافظ۔ وہ ایک دم اداس ہو گئی۔ ارے صفقہ آپی، آپ کیوں اداس ہو گئی؟ میں بھی تو آپ کا بھائی ہوں، آپ کا محافظ، اور پھر بھائی بھی تو ہیں، آپ کا ہر دم خیال رکھتے ہیں، آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ سمیر کی شرارت بھری بات پر صفقہ کے گال شرم سے دہک اٹھے۔ سمرین اور سمیر آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو شرارت سے دیکھ مسکرائے۔ میں تیار ہونے جا رہی ہوں۔ صفقہ ان کی نظروں سے بچتی باتھ روم میں بھاگ گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد تینوں تیار ہوئے، کراچی کے سب سے بڑے مال میں گھومتے ڈھیروں شاپنگ کر رہے تھے۔ سمرین یہ دیکھو یہ سوٹ کتنا پیارا ہے، ایک ڈمی پر لگا ڈریس دیکھتی صفقہ خوشی سے بولی، لیکن سمرین کی کوئی آواز نہ آتا دیکھ وہ سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ آخر وہ دونوں کہاں چلے گئے تھے۔ تب اس کی نظر اوپر کے فلور پر گئی جہاں دونوں بہن بھائی لڑ رہے تھے۔ صفقہ ہنستی، ابھی وہ ان کے پاس جاتی جب اس کے بیگ کو کسی نے پیچھے سے پکڑ لیا۔ کیسی ہو میری جان؟ آخر کو میں نے تمہیں ڈھونڈ ہی لیا۔ ایک خوفناک آواز اس کے کانوں کے پردے سے ٹکرائی، جسے سن کر صفقہ کا دم وہیں خشک ہو گیا۔ اس نے لال ہوتی آنکھوں کے ساتھ ڈرتے ہوئے پیچھے دیکھا، جہاں حسام آنکھوں میں وحشت لیے اسے دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ صفقہ نے ایک زوردار چیخ ماری جسے سن کر سمرین اور سمیر بھی اس کی طرف متوجہ ہوتے بھاگ کر آنے لگے۔ چھوڑ مجھے کمینے انسان! وہ اپنا ہاتھ چھڑواتی چیخ رہی تھی جو حسام نے اب زور سے پکڑ لیا تھا۔ ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ کتنا خوار ہوا ہوں جانتی ہے؟ آج تجھے مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ حسام جانوروں کی طرح اسے گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگا۔ وہ چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، مدد کے لیے سب کو آوازیں دے رہی تھی، لیکن وہاں تو جیسے تماشا لگ چکا تھا دیکھنے والوں کا، صفقہ کی بے بسی۔ تبھی سمیر بھاگ کر آتا اسے دھکا دیتے بولا، چھوڑ میری بہن کو ورنہ جان سے مار دوں گا۔ سمیر کے غصے کو دیکھتے حسام ہنس دیا، تم چھوٹے سے بچے، تم بچاؤ گے اسے؟ تم جانتے نہیں ابھی مجھے تمہیں چیونٹی کی طرح مسل دوں گا۔ حسام آنکھوں میں وحشت لیے چلایا اور پھر صفقہ کو کھینچ کر لے جانے لگا۔ میں نے کہا چھوڑو میری آپی کو۔ اب کی سمیر نے یہ کہتے زوردار مکہ اسے مارنا چاہا، جسے حسام نے وہیں پکڑ لیا اور زور سے موڑ دیا۔ ایک درد بھری چیخ کے ساتھ سمیر زمین پر بیٹھ گیا۔ وہیں سمرین اور صفقہ بھی سمیر کو درد سے تڑپتا دیکھ زور زور سے چیختی رو رہی تھی۔ حسام چھوڑ دے اسے، وہ معصوم ہے۔ صفقہ کا ایک ہاتھ اب بھی حسام کی گرفت میں تھا۔ وہ اسے گڑ گڑاتے ہوئے فریاد کرنے کے ساتھ اپنے نازک ہاتھ سے اسے مار بھی رہی تھی، جس کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اتنے میں گارڈز آتے اس پر گن رکھ گئے۔ چھوڑ دو لڑکے اور لڑکی کو ورنہ ہم تمہیں شوٹ کر دیں گے۔ گارڈ حسام کو وارن کرنے لگے، یہ میری ہونے والی بیوی ہے جو شادی چھوڑ کر بھاگ آئی تھی، اب میں اسے واپس لے کر جا رہا ہوں، تو اس لڑکے کی کیا تکلیف ہے؟ دیکھو مجھے اسے لے جانے دو، میرا تم سب سے کوئی واسطہ نہیں، اگر تم نے مجھے اسے لے جانے نہیں دیا تو میں اسے مار دوں گا۔ یہ کہتے حسام نے سمیر کو چھوڑا اور پیچھے کمر سے گن نکال کر صفقہ کے سر پر رکھ دی۔ یہ منظر دیکھ کر سب چلاتے ہوئے وہاں سے بھاگنے لگے۔ گارڈز بھی ڈر کر پیچھے ہٹ گئے۔ سمیر اور سمرین بے بسی سے صفقہ کو اسے لے جاتا دیکھتا رہے۔ تبھی حسام کو پیچھے کمر پر کسی نے ایک زوردار لات ماری، جس سے گن اور صفقہ کا ہاتھ اس کی گرفت سے چھوٹ گیا اور وہ زور سے منہ کے بل زمین پر گرا۔ بھائی! سمرین اور سمیر سامنے کھڑے غصے سے بھرے یماس کو دیکھ رہے تھے، ایک دم خوش ہو گئے۔ صفقہ بھی روتی آنکھوں سے یماس کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ایک بار پھر وہ اس کی زندگی بچانے فرشتے کی طرح چلا آیا تھا۔ یماس غیظ و غضب سے آگے بڑھا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا، جس سے حسام کا منہ پھٹ گیا۔ میرے بھائی کو دھمکی دیتا ہے؟ اتنی ہمت ہے تو مجھے مسل کر دکھا، کمزور پر طاقت دکھاتا ہے، گھٹیا انسان، دوسروں کی دولت اور جائیداد پر قابض ہو کر غنڈہ گردی دکھاتا ہے۔ تیرا واسطہ اب تک معصوموں سے پڑا تھا، لیکن اب یماس درانی سے پڑا ہے۔ تجھے تو اصل طاقت میں دکھاؤں گا، آجا کرواتا ہوں تیری شادی۔ یماس آتش کی مادے کی طرح اس پر پھٹ پڑا، وہ اسے منہ ہی منہ پر مکے لاتیں مارتا جنونی ہو چکا تھا۔ تبھی پولیس آتی اسے روک گئی، ورنہ وہ حسام کی جان لے لیتا۔ اس کے ہاتھوں پر حسام کا خون لگا تھا۔ اپنی پھولتی سانسوں کے بیچ وہ رک کر حسام کو دیکھنے لگا، جو خون سے بھرا زمین پر پڑا تھا۔ پولیس اسے اٹھا کر لے گئی تو وہ بے اختیاری میں صفقہ کی طرف آیا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کے لہجے میں صفقہ کے لیے فکر اور ڈر صاف جھلک رہا تھا۔
سبقہ سے خود کو روکا نہیں گیا۔ وہ بے خودی میں اس کے بازو پر سر رکھتی رو دی۔ وہ کتنا ڈر گئی تھی آج اگر یماز پھر ایک بار اس کی مدد کو نہ آتا تو شاید وہ کبھی اس سے نہ مل پاتی۔ سمرین اور سمیل بھی اس کے پاس چلے آئے۔ یماز نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے اسے اپنے ہونے کا یقین دلایا۔ دل تو اس وقت چاہ رہا تھا کہ دنیا والوں پر لعنت بھیج دے، اسے اپنے مضبوط پناہوں میں بھر لے۔ سبقہ پلیز رونا بند کرو، سب ٹھیک ہے۔ وہ آہستہ سے جھک کر اس کے کان کے پاس بولا تو سبقہ صورتحال سمجھتی سیدھی ہوئی، آنکھوں سے آنسو صاف کرنے لگی۔ سمرین نے اسے گلے لگا لیا۔ تم ٹھیک ہو؟ اب کہ وہ سمیر سے بولتا اسے خود سے لگا گیا۔ جی بھائی میں ایک دم ٹھیک ہوں۔ اگر وقت پر سمرین آپ کو فون نہ کر دیتی اور آپ یہاں نہیں پہنچ پاتے تو وہ خبیث انسان آپ ہی کو سچ میں نقصان ہی پہنچا دیتا۔ ہم تو بہت ڈر گئے تھے۔ سمیر روتی ہوئی سبقہ کو دیکھ کر بولا، تم لوگ گھر جاؤ، کسی کو کچھ مت بتانا، ٹھیک ہے؟ میں ان شادی کا بھوت اتار کر آتا ہوں۔ اپنے بازو کو غصے سے مسل کر بولتا۔ وہ دوسری طرف بڑھ گیا اور وہ تینوں گھر آ گئے۔ یماز ترانی تم نے اچھا نہیں کیا، میرے بیٹے کو جانوروں کی طرح اتنا مارا کہ اسے ہاسپٹل پہنچا دیا اور میری ہونے والی بہو کو قید کر کے رکھا ہے۔ میں تم پر قانونی کارروائی کروں گا، تمہیں سخت سے سخت سزا دلواؤں گا۔ عثمان ملک کو جیسے ہی اپنے بیٹے کے حالات کا پتہ چلا وہ بھاگ کر کراچی آتا یماز سے ملنے اس کے آفس آ پہنچا اور اس کے سامنے بیٹھے دھمکی بھی دے رہا تھا۔ گنہگار الٹا مجھے سزا کی دھمکی دے رہا ہے۔ صدام صاحب کی جائیداد، بزنس، گھر پر قبضہ تم نے کیا، ان کی بیٹی ان کا وارث ہونے کے باوجود تم خود کو ان سب کا مالک سمجھ کر اس پر ظلم کر کے زبردستی اس کی شادی اپنے بیٹے سے کر رہے ہو۔ کیا مجھے نہیں پتا اصل سچ؟ تمہیں اس وقت خود کو بچانا ہے، الٹا تم مجھے اکڑ دکھا رہے ہو، وہ بھی میرے آفس میں بیٹھ کر۔ جانتے ہو میں تمہیں ساتھ ابھی کے ابھی کیا سے کیا کر سکتا ہوں؟ یماز کو ایک دم غصہ آ گیا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوتا، اس کے سینے پر اپنے بھاری جوتے کا دباؤ ڈالتا غصے سے دھاڑا تو عثمان ملک اندر تک ڈر گیا۔ اس کی سٹی گم ہو گئی۔ تو تم ہوتے کون ہو؟ سبقہ میری بھتیجی بھی لگتی ہے، عثمان خوف سے ہکلاتے ہوئے بولا تو یماز زور زور سے ہنسنے لگا۔ بھتیجی؟ اب وہ جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا سرد لہجے میں بولا، میں اس کا ہونے والا شوہر ہوں اور اس چچا کو اپنی بیوی کے راستے سے کیسے ہٹانا ہے مجھے اچھے سے معلوم ہے۔ وہ بنا سوچے سمجھے یہ بول گیا تو عثمان ملک کی آنکھیں چوڑی ہو گئیں۔ اتنے میں پولیس آ گئی۔ عثمان گھبرا گیا۔ چلیے عثمان صاحب، آپ کو اریسٹ کیا جاتا ہے۔ سبقہ صدام نے آپ پر کیس کیا ہے، ان کے والد کے انتقال کے بعد آپ نے انہیں ہراس کیا، ان کی دولت، جائیداد، بزنس سب پر قابض ہوئے، یہاں تک کہ آپ نے انہیں زبردستی گھر میں قید کر کے رکھا اور ان کی زبردستی اپنی مرضی کے خلاف نکاح کروانے کی کوشش کی۔ ڈی ایس پی صاحب خود آفس آئے تو اسے اریسٹ کرنے۔ یماز مسکرا دیا۔ یہ جھوٹ ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ عثمان جھٹ پٹانے لگا۔ ثبوت ہمارے پاس ہیں، چلیں عثمان صاحب، ورنہ آپ کے ساتھ زبردستی کرنی پڑے گی۔ ڈی ایس پی نے عثمان کو پیچھے قمیص سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ لے جائیں ڈی ایس پی صاحب، پیچھے ان کا بیٹا بھی آ رہا ہے، دونوں کا شاندار استقبال کیجیے گا جیل میں۔ یماز نفرت سے بولا تو ڈی ایس پی اس سے ہاتھ ملاتا عثمان کو دھکے دیتے وہاں سے لے گیا۔ آج سب گھر پر تھے۔ لان میں میز پر گرم گرم پکوڑوں کے ساتھ چائے بھی رکھی تھی جسے سب ہنستے مسکراتے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ سبقہ اور سمرین اندر کچن میں تھیں جبکہ سب لان میں بیٹھے تھے۔ سبقہ بہت پیاری بچی ہے، لگتا ہی نہیں وہ غیر ہے، اتنی جلدی ہم سب میں گھل مل گئی، مانو جیسے میری اپنی بیٹی ہو۔ سفیان صاحب مسکراتے ہوئے بولے۔ ان کی بات پر یماز بھی ہلکا سا مسکرا دیا۔ بالکل، اتنی چھوٹی سی عمر میں اس نے اتنی تکلیفیں جھیل لیں، اب میں چاہتی ہوں اسے خوشیاں ہی خوشیاں ملیں۔ مسز فاریاں آئی تھیں، انہیں سبقہ اپنے بیٹے کے لیے بہت پسند آئی۔ انہوں نے اس کا ہاتھ، غزالہ بیگم ابھی بولی ہی تھی جب یماز لال آنکھوں سے غصہ لیے کھڑا ہو گیا۔ اسے اس طرح دیکھ غزالہ بیگم کے ساتھ سب اپنی جگہ حیران رہ گئے۔ ان کی ہمت کیسے ہوئی سبقہ کو اپنے بیٹے کے لیے پسند کرنے کی؟ آپ لوگ میری اجازت کے بنا سبقہ کی زندگی کا فیصلہ کرنے والے ہوتے کون ہیں؟ یماز کا اچانک بدلتا لہجہ سب کو پریشان کر گیا۔ بیٹا، کب تک پرائی بچی کو گھر میں رکھ سکتے ہیں؟ ایک دن تو اسے شادی کر کے رخصت کرنا ہوگا نا۔ آپ کے دادا جان نے بولا تو وہ چپ ہو گیا جیسے کسی گہری سوچ میں ہو۔ ہاں، کون سا اس بچی کا ہم سے گہرا رشتہ ہے جو ہم اسے ساری زندگی یہاں رکھیں گے؟ اس بچی کے بھی خواب ہوں گے نا۔ کوئی کچھ کہتا نہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم خود غرض بن جائیں۔ اب کہ غزالہ بیگم ناراضگی سے اسے دیکھتی اٹھی اور چلی گئی۔ ان کی باتوں کا مطلب وہ بخوبی سمجھ رہا تھا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی وہ، آخر اس کی بھی زندگی تھی، خواب تھے، لیکن یماز کے دل کا کیا؟ وہ خاموشی سے اٹھ کر اندر چلا گیا۔ سب اپنی اپنی جگہ خاموش تھے، رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ وہ اکیلا لان میں بیٹھا خود سے ہی جنگ لڑ رہا تھا جب اسے اپنے پیچھے کسی کے آنے کا احساس ہوا۔
پلٹ کر دیکھا تو وہ مومی مجسمہ اپنی روشنی بکھیرتا اس کے پاس چلا آیا۔ یماز کے لب ہلکے سے مسکرا اٹھے۔ یماز آپ سوئے نہیں؟ اتنی رات ہو گئی ہے، اکیلے کیوں بیٹھے ہیں؟ وہ قریب آتی فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ تم بھی تو جاگ رہی ہو؟ اب کہ وہ الٹا اس سے پوچھ بیٹھا۔ یماز میں نے فیصلہ کیا ہے، میں واپس اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ آپ نے میری بہت مدد کی ہے، آپ نہ ہوتے تو شاید آج میں زندہ بھی نہ ہوتی۔ آپ کی وجہ سے مجھے اتنے پیارے رشتے ملے، سب کا پیار ملا۔ میں مزید آپ سب پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، اسی لیے۔ ابھی وہ اتنا ہی بولی تھی جب یماز اس کے بہت قریب چلا آیا، اتنا کہ صبغہ حیران رہ گئی۔ اس کی سانسیں تیز چلنے لگی، دونوں کی نظریں ایک دوسرے کی نظروں پر ٹھہر گئیں اور دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اور اگر میں کہوں کہ تم یہاں سے نہیں جا سکتی تو؟ اس کی بات سن کر صبغہ سن رہ گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں برف کی مانند ٹھنڈے پڑ چکے تھے، وہ ہلکا ہلکا خود سے کانپ بھی رہی تھی۔ میں نہیں جانتا کیوں تمہیں اپنے پسندیدہ رنگ میں دیکھنے کا طلبگار ہوں، لیکن اپنے دل سے لڑتے لڑتے اب تھک چکا ہوں میں صبغہ۔ کیا تم مجھ سے نکاح کرو گی؟ اس کے ماتھے سے اپنا سر ٹکائے وہ اس لڑکی کے حواسوں پر بجلی گرا گیا۔ کتنے ہی لمحے وہ سنسی کیفیت میں مبتلا یماز کو بھرائی آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ آنسو نہ جانے کس لیے اس کی پلکوں سے موتیوں کی مانند گرنے لگے۔ جب وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی اس کے سینے سے لگ گئی۔ یماز کو سارے جواب مل گئے۔ اس نے محبت سے صبغہ کو اپنے وجود میں سمیٹ لیا۔ دل کا سارا بوجھ اترتے جیسے دل خوشیوں سے بھر گیا تھا۔ 2 ماہ بعد میرون رنگ کے عروسی جوڑے میں دلہن بنی، سر سے پیر تک وہ بہت حسین لگتی اس کے سامنے تھی۔ وہ صبغہ یماز دورانی تھی، اس کی محبت جس نے اس کے سخت بے حس دل کو دھڑکنا سکھایا تھا۔ ظاہری سی بات تھی، اس کمرے میں اس کے علاوہ اور ہو بھی کون سکتا تھا؟ یقیناً وہی تھی جو چند گھنٹے پہلے اس کی بیوی کے عہدے پر فائز ہوئی تھی اور اب اس کے سامنے مکمل اس کی دسترس میں تھی۔ یماز کی نظریں اس کے خوبصورت ہراساں آنکھوں پر جا ٹھہریں اور وہاں سے ہوتے ہوتے کپ کپاتے نیند وال لبوں پر۔ اس کے لب خوف کے باعث کسی 3 سال کی بچی کی طرح کپ کپا رہے تھے۔ وہ بے حد حسین تھی، یا شاید اس نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ حسین لڑکی ہی نہیں دیکھی تھی، اور یقیناً نہیں دیکھی تھی۔ اپنی ماں اور بہن کے بعد وہ تیسری عورت تھی جسے یماز نے نظر بھر کر عقیدت سے دیکھا تھا۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا تھا اور پلکیں ایک جگہ ٹھہر سی گئی تھی۔ وہ یکٹک اسے بے اختیار دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں، دل، وجود اور ارد گرد کی ہر شے ساکن ہو چکی تھی، پوری کی پوری کائنات جیسے ایک انسان کے اندر موجود ہوئی تھی۔ صبغہ نے پلکیں اٹھا کر سامنے دیکھا، اس کا سانس سینے میں اٹک سا گیا تھا۔ چند سیکنڈز کا کھیل تھا، محض چند سیکنڈز کا، اور وہ وجود اس کے سامنے تھا۔ اس کی آنکھوں نے سامنے موجود شخص کی آنکھوں کو دیکھا۔ 2 رنگ ایک ہوئے تھے، صبغہ نے یماز کو اور یماز نے صبغہ کو دیکھا تھا۔ جہاں یماز کو دیکھتے صبغہ کی دھڑکنیں سست ہوئی تھیں، تو وہیں یماز کا دل شدت سے دھڑکا تھا، معمول سے ہٹ کر بہت تیز، اور کسی اونچے پربت سے بہتے ہوئے سفید شفاف جھرنے کی مانند بہ گیا تھا۔ آبگین نے نظروں کی تاب نہ لاتے فوراً اپنی نظروں کا زاویہ بدلا، اور ان نظروں کا نظروں سے اوجھل ہونا یماز کا سکوت توڑ گیا۔ وہ اپنے حواس میں واپس لوٹا۔ وہ اتنا بے اختیار کیسے ہو سکتا تھا؟ اس نے دل ہی دل میں خود کو ملامت کی۔ صبغہ کے معاملے میں شاید وہ شروع ہی سے بے اختیار تھا۔ اپنے والدین کے بعد ہی سب سے زیادہ قریبی رشتہ تھا اس کا، شاید اسی لیے وہ خود پر اختیار کھو گیا تھا۔ ہلکا سا مسکراتے وہ اس کے قریب آیا تو صبغہ کی دھڑکنیں شور مچانے لگیں۔ اس کی شدت بھری نظروں سے بچنے کے لیے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی تو یماز کھل کر مسکرایا۔ کتنا خوبصورت احساس ہے نا، کسی کا مرکز نگاہ ہونا، کسی کی سوچ کا محور ہونا، کسی دلبر کے دل کی دھڑکن ہونا، اس کی مست نگاہوں میں آپ کا آشیاں ہونا، دل و جاں آپ پر فدا ہونا۔ اس کے کان میں جھک کر کہتا وہ آہستہ سے اپنے ہونٹ وہاں رکھ گیا تو صبغہ سر اٹھاتی اسے دیکھنے لگی۔ دونوں کے دل اس وقت ایک ہی لے پر دھڑک رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں مجھے آپ سے کب محبت ہوئی یماز؟ وہ بولی تو یماز کا پور پور سماعت بن گیا۔ جب آپ نے میری حفاظت کی، میرا یقین کیا، مجھے مان دیا، مجھ پر بھروسہ کرتے اپنے گھر میں جگہ دی۔ صبغہ تو اسی پل یماز کی ہو گئی تھی۔ آپ ایک بار کہتے میں ساری زندگی آپ کی خوشی خوشی غلام بن جاتی۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا ہی تھا جب یماز کے لبوں نے آگے بڑھ کر انہیں ہونٹوں سے چوم لیا۔ اور مجھے تم سے محبت جب ہوئی، جب میرے رب نے مجھے تمہارے لیے اس پوری دنیا میں چن لیا، اس نے تمہیں مجھ تک پہنچایا اور مجھے تمہاری عزت کا ہمیشہ کے لیے محافظ بنا دیا۔ ہنس کر کہتا وہ اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ گیا
تو سبقہ نے بھی آسودگی سے آنکھیں بند کر لی۔ بے شک اس کا رب پیارا تھا جس نے اس کی اتنی آزمائشوں کے بعد اسے خوبصورت